اس لیے کہ پروردگار نے جن ہستیوں کو ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان ہستیوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جو اللہ سے قریب ہے اس کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ میں نے کیا کہا ابھی ابتدا میں؟ حسینی بننے کے لیے ہر شخص حسینی نہیں ہے، ماتمی ہو سکتا ہے، نوحہ خان ہو سکتا ہے، مرثیہ خان ہو سکتا ہے، ذاکر ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی بننے کے لیے حسینیت کے سانچے میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنی گفتگو میں سدھار لانے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، عمل میں نیکی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حسینی بننے کے لیے میں نے کہا کہ فرش عزا پہ آنا ضروری ہے، مجلس میں آنا ضروری ہے، مجلس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ جناب زہرا بیٹھی ہیں، حسن بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، آدم بیٹھے ہیں، ابراہیم بیٹھے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ بیٹھے ہیں، تمام معصوم ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آئیے، ادب سے آئیے، شرافت سے آئیے، تہذیب سے آئیے، نہ جانے کس کے پہلو میں آپ کو بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ایک شہنشاہ حسین نقوی آئے تو پورے ہندوستان کے لوگ ٹوٹ پڑے اور ہر شخص بے چین تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھنے کا مجھے موقع کیسے ملے۔ یہاں معصوم ہستیوں نے موقع دیا ہے، آ جاؤ ہمارے پہلو میں بیٹھ جاؤ، آتے ہی نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور کہتے ہو حسینی ہے، حسینیت کے سانچے میں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی ادبی مثال دیے دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ بھائی ایسی صلوات پڑھیں گے تو ذوالجناب بھی سچ چکا ہوگا، اور میں کب تک پڑھوں گا؟ حسین نے نیزے پر بول کے آپ کو بولنا بتایا ہے، چپ رہنا نہیں۔ بولیے۔ تو حسینیت میں ڈھلنے کے لیے، حسینی بننے کے لیے یہاں آنا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک رومال گندا ہو گیا، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، آپ کے ہاتھ میں جو رومال ہے وہ بھی گندا ہے، آپ رومال لیے، لے کے چلے ساحل پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رومال بھی ہلا رہے ہیں، چلو بھی منہ سے لگا رہے ہیں، کیا رومال پاک ہو جائے گا؟ پیاس بجھ جائے گی؟ ہر عقل مند آدمی یہ کہے گا رومال پاک کرنے کے لیے دریا کے کنارے اترنا ضروری ہے، رومال کو دریا میں ڈال کے غوطہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک غوطہ نہیں لگائیں گے رومال پاک نہیں ہوگا، جب تک چلو میں پانی اٹھا کے منہ میں نہیں لگائیں گے جب تک پیاس نہیں بجھے گی۔ فیصلہ تو ہو گیا نا، رومال پاک کرنے کے لیے دریا میں غوطہ لگانا ضروری ہے، پیاس بجھانے کے لیے چلو میں پانی اٹھا کے پینا ضروری ہے۔ تو یہ دریا کی بات ہے، یہ رومال کی بات ہے، یہ آپ کی پیاس کی بات ہے۔ حسینی بننے کے لیے یہ جو بحر تیار ہو رہا ہے، یہ جو فرش عزا کا بحر ہے، یہ سمندر سے بچھا ہوا ہے، اس فرش پر آ کے نہانے کی ضرورت ہے، یہاں فضائل آل محمد سننے کی ضرورت ہے اور ان کے عشق میں ڈھل جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں آ کے بیٹھنا جس دن سے سیکھ جاؤ گے اس دن سے حسینی بن جاؤ گے اور حسینیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ حسینی بننا جو ہے آسان نہیں ہے۔ اچھا ارے ہم کیا جائیں یار، تھوڑا ہوا چل رہی ہے، ہوا لگ جائے گی، تھوڑا گلا بیٹھ جائے گا، نوحہ اچھا پڑھتا ہوں، لوگ محروم ہو جائیں گے۔ کمال ہو گیا صاحب، اس خوف سے کہ گلا بیٹھ جائے گا حسینی ہو کے مجلس میں آنا پسند نہیں ہے۔ کیسے حسینی ہے؟ ارے کبھی یہ سوچا کہ جناب زہرا کو کلاکار پسند ہے یا عزادار پسند ہے؟ آل محمد کو کلاکار کی ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو کلاکار کی ضرورت نہیں ہے۔
ہماری قوم کو اداکار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے عزادار کی ضرورت ہے، عبادت گزار کی ضرورت ہے۔ عبادت گزار بھی بن جاؤ اور عزادار بھی اچھے بن جاؤ، تاکہ زمانہ دیکھے تو کہے کہ ہاں واقعی یہ حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسین سے دوریاں بنا کے اپنے آپ کو حسینی نہ کہو، آل محمد سے دوریاں بنا کے اپنے آپ کو آل محمد کا چاہنے والا نہ کہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایک مولوی کو، ایک ذاکر کو، ایک مرثیہ خان کو، جب مرثیہ خانی کرنے بیٹھتا ہے کوئی نہیں ہوتا، جب اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آل محمد کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، کبھی غور کیا آپ نے؟ مجلسوں کا مذاق نہ بنائیے، یا تو چھوڑ دیجئے یا تو مجلسوں کی زینت بن جائیے، اور جب تک ہماری قوم کے جوان مجلسوں کی زینت نہیں بنیں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ۔ ارے کبھی دیکھا ہے آپ نے، میں نے اکثر و بیشتر یہاں پڑھا ہے نا، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے چھپروں میں مجلس حسین برپا کی، کبھی آپ نے غور کیا؟ چھپر میں رہتے تھے مگر مجلس حسین خلوص سے برپا کرتے تھے۔ اس وقت تک حقے کا کش چلتا تھا جب تک ہر گھر سے ایک ایک فرد آ نہ جائے، انتظار ہوتا تھا۔ خدا کی قسم 4 دن تک انتظار کرتے رہ جائیے، ہر گھر کا آدمی نہیں آئے گا اور مجلس شروع نہیں ہو پائے گی۔ یہ کیا ہے؟ حسینیت ہے یہ حسینیت۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں تاکہ مرثیہ بھی سن لیں، ذاکر کو بھی سن لیں، مصائب بھی سن لیں؟ ہمارا وقت نہیں آیا ہے۔ ارے کب تمہارا اب وقت نہیں آیا ہے تو پھر کب آئے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں جب ہم ماتم کرتے ہوئے دوڑیں اور جناب زہرا کوثر کا پیالہ لے کے عزاداروں کو پلاتی رہیں تو یہ کہہ دے کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہ کی عبادت بر وقت ہے، حسین کی عزا ہر وقت ہے۔ عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، عزا کا ہر وقت ہے۔ اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ گفتگو میں، لوگوں کی غیبتوں میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں۔ یہ وقت جو برباد جوانی میں نکل جائے گا یہ پھر کبھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے، یہ کبھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں سنو، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، سنائے دیتا ہوں۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ خلوص پیدا کرو، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ حسینیت کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ وہ بلائے تو چلے جاؤ، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ وہ ہٹائے تو ہٹ جاؤ، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ کہے بولو تو بول دو، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ۔ بالکل پیغمبر والا لہجہ ہے۔ اگر پیغمبر کہے کہ رک جاؤ تو رکو، اگر پیغمبر کہے کہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ۔ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو کے اگر کہے کہ جاؤ اور چلے گئے تو اس کا بھی پھل ملے گا، اللہ اس کا بھی پھل دیتا ہے۔ مثال پیش کروں، جب پروردگار نے آدم کا پتلا بنا کے ملائکہ سے کہا کرو سجدہ، سب نے سجدہ کر لیا۔ آیتیں پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، مجھے جلدی جلدی ایک دوسری مجلس ابھی پڑھنی ہے، ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ سب سجدے میں چلے جاؤ، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے سوال کیا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ مجھ سے مفضول ہے، میں اس سے بڑا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو کہا میں اس سے بڑا ہوں، بڑا چھوٹے کو سجدہ نہیں کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بڑا چھوٹے کو سجدہ نہیں کرتا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ ارے تم سے چھوٹا وہ ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ارے مولوی تو کہتا ہے کہ اللہ ہاتھ رکھتا ہی نہیں، کان رکھتا ہی نہیں،
زبان رکھتا ہی نہیں. اور اللہ کہہ رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے, وہ تم سے چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے چھوٹا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, لہٰذا آگ مٹی سے بڑی ہے, بڑا چھوٹے کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ نے کیا کہا؟ فخرج. عربی میں فا کا لفظ جو آتا ہے نا, فا, تو اس کا ترجمہ ہمارے علماء اکثر کرتے ہیں پس. فا کا مطلب پس نہیں ہوتا. فوراً کہا اور ہو جائے, کن فیکون, زبان سے نکلا اور ہو گیا. اب جبریل کے شیطان کے لیے ضروری تھا کہ اللہ نے کہا فخرج, نکل جاتا, لیکن رک گیا. اگر رک گیا ہو, اگر چلا گیا ہوتا اور پھر آ کے کہتا پروردگار معاف کر دے تو معاف. اللہ نے کہا فخرج, نکل, رک گیا. کہا مجھ سے کہہ رہا ہے نکل جاؤں, میں نے وہاں سجدہ کیا, میں نے وہاں سجدہ کیا, میں نے وہاں سجدہ کیا, میں نے وہاں تیری عبادت کی, میں نے وہاں تیری عبادت کی, فلاں آسمان پہ کی, فلاں آسمان پہ کی, فلاں عرش پہ کی, وہاں کی, وہاں کی, میں تو تیری تسبیح و تحلیل کرتا ہی رہا نا, اور تو اس کا صلہ. تو کہا اچھا اس عبادت کا صلہ چاہتا ہے, میرے سامنے جھکا تھا, مزدوری دوں گا. مانگ کیا مانگتا ہے؟ اپنی عبادتوں کا صلہ. اللہ عادل ہے, اللہ عادل ہے. ریاکاری میں بھی جھکو گے نا تو جھکنے کا ثواب تو اتنا دے ہی دے گا, ریاکاری کا عذاب الگ ہے. کیا مانگتا ہے؟ کہا قیامت تک کی زندگی دے دے. کہا وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں, وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں. اور کچھ چاہتا ہے؟ عبادتوں کے صلے میں, مزدوری میں اور کچھ چاہتا ہے جو مزدوری تم نے کی ہے؟ کہا ہاں, مجھے اختیار دے دے کہ میں جہاں چاہوں, جب چاہوں, جیسے چاہوں پہنچ جاؤں. کہا ہر قسم کا اختیار تم کو دیا, عبادتوں کے بدلے میں. جو اس نے عبادتیں کی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے پورا اختیار جب اس کو دے دیا تو اب اکڑ کے کہتا ہے جانتا ہے میں کیا کروں گا؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا جانے کے بعد چوراہے پر بیٹھ جاؤں گا, جو داہنے سے آئے گا اسے بہکاؤں گا, جو بائیں سے آئے گا اسے بہکاؤں گا, جو پیچھے سے آئے گا اسے بہکاؤں گا, جو آگے سے آئے گا اسے بہکاؤں گا, سوائے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہیں. ہائے ہائے ہائے, جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کی علاوہ سب کو بہکاؤں گا. مولوی ہوگا تو بہکاؤں گا, مجتہد ہوگا تو بہکاؤں گا, جاہل ہوگا تو بہکاؤں گا, عزادار ہوگا تو بہکاؤں گا, نوحہ خان ہوگا تو بہکاؤں گا, مرثیہ خان ہوگا تو بہکاؤں گا, شاعر ہوگا اسے بہکاؤں گا, مقرر ہوگا اسے بہکاؤں گا, منازی ہوگا اس کو بہکاؤں گا, تقوی والا ہوگا اسے بہکاؤں گا, حافظ قرآن ہوگا اسے بہکاؤں گا. آج سب کو بہکتے بہکتے دیکھ لیجئے, ایک فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے, حافظ قرآن بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. سب کو شیطان نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے, سب کو شیطان نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے, لیکن جو حسینی ہے, جو علوی ہے, جو آل محمد کا چاہنے والا ہے, جس کے دل میں آل محمد کی ولایت موجزب ہے, وہ ساری پابندیاں لگانے کے بعد سارے دنیا کے ملک ایک طرف, وہ اکیلا سینہ تان کے کہتا ہے میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں, جس میں دم ہے وہ آ جائے. اسے کہتے ہیں حسینی, اسے کہتے ہیں علوی. آپ بتاؤ, آپ کا تو مجلس حسین میں فرش عزائے حسین پر بیٹھنا گوارا نہیں ہے, کسی کی مدد کے لیے تیر کھانا گوارا کیسے کر لیں گے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے سماعت پہ بار بننا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے. اچھا یہ ماتم کرتے ہیں تو مسکرا مسکرا کے کرتے ہیں, یہ شیطان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے اندر سے شیطان کو نکال کے پٹک دو. یا تو ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے, یا تو اس نوجوان کے تہذیب میں کمی ہے. ماں باپ کی اطاعت نہیں کی, اگر انہوں نے تربیت کی ہے تو یا تو ان کی اطاعت نہیں کی, یا تو انہوں نے تربیت نہیں کی. اے میرے جوانوں, مسکرا کے ماتم کر کے اپنے والدین کی بدنامی کا سبب نہ بنو, ان کے لیے زینت کا باعث بنو. مذاق نہیں ہے ماتم حسین, گریا کرو ماتم کرتے وقت, اپنے دل میں حسین کو بساؤ, ماتم کر کے ہنسا نہیں جاتا.
खबर नहीं लगी? इतने दिन से मजलिसों में आ रहे हो, पता नहीं चला कहां हंसना है, कहां रोना है, कहां मुस्कुराना चाहिए, कहां मुंह गिरा लेना चाहिए? अरे फिर कार के कुछ दिल से और तुमने फर्क क्या रह गया? सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह आप तमाम लोगों को हर किस्म के वबा और बला से महफूज रखे। मैं दुआ करता हूं शैतान से दूर रखे आप तमाम लोगों को, लेकिन अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप हुसैन वाले हैं तो मातम में तबस्सुम नहीं आना चाहिए। अगर आप हुसैन वाले हैं तो मजलिस से दूर नहीं होना चाहिए। अगर आप हुसैन वाले हैं तो जिक्र आले मोहम्मद सुनना चाहिए। अगर आप हुसैन वाले हैं तो सिर्फ मातमी हुसैनी मत बनिए, सिर्फ नौहाखानी हुसैनी मत बनिए, मजलिसी हुसैनी बनिए। मजलिस सुनिए भी, दूसरों को सुनाइए भी कि आज मजलिस हुसैन में ये नसीहत हुई, हम ऐसे सुधर गए, हम ऐसे सुधर गए। अपने किरदार में तब्दीली करके बताइए कि मजलिस में जाने का सवाब यह है कि हम नमाजी भी बन गए और रोज़ेदार भी बन गए। मजलिस हुसैन खाने के लिए बर्पा नहीं होती। हमारे बुजुर्गों ने छप्परों में मजलिस हुसैन बर्पा करके दूसरी नस्लों की को परवान चढ़ा दिया, पाल पाल के बड़ा कर दिया। आज तो हमारी कौम के लोग तबर्रुक के लिए लूट पड़ते हैं। तबर्रुक के लिए मजलिस में मत आइए। आपके लिए तबर्रुक यह है कि गमे हुसैन में जो नसीहत मिल रही है उसे अपनाओ। आपके लिए तबर्रुक यह है कि नसीहत इमाम अपने अंदर कबूल फरमाइए। आपके लिए तबर्रुक यह है कि सुधर जाइए। आपके लिए तबर्रुक यह है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा कर दीजिए, नफ्स से जंग कीजिए। तीर तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, लाठी और डंडे की जरूरत नहीं है। अगर नफ्स बहक रहा है तो उसे मारने की कोशिश करो। शैतान को हंसा के हुसैनी मत बनिए, शैतान को रोला के हुसैनी बनिए। करबला में सब मुसलमान थे नाम के, बड़े बड़े हाफिजे कुरान थे। कुरान रट लेने से कोई हाफिजे कुरान नहीं होता। रटा हुआ और होता है, समझा हुआ और होता है। सहाबियों के बेटे थे, इतने बेहतरीन बेहतरीन लहजे में अजान पुकारी जा रही थी कि शैतान भी नाचता था उनके लहन पर। और एक तरफ 72 थे, वही अब्दुल्ला इब्ने मसरूक जो पुराना मुअज्जिन था इमाम हुसैन के लश्कर का, मगर उधर की अजान लहन में डूबी हुई थी, इधर की अजान अकीदत में डूबी हुई थी। उधर रियाकारी थी और इधर मारिफत थी। उधर दिरहमो दिनार का लालच था, इधर शहादत की ख्वाहिश थी। फर्क है अजीजान मोहतरम, हुसैनी में और मुसलमान में यही फर्क है कि वो दिरहमो दिनार में बहक जाते हैं, हुसैनी जो होता है वो शहादत की तमन्ना करता है। जैसे कासिम सुलेमानी, अल्लामा रईसी साहब और दीगर हमारे उलमाए किराम रोते हैं रातों में जब दुआ के लिए बैठते हैं, परवरदिगारा मौत देना तो शहादत की मौत देना। और हम अपनी रात के अक्सर औकात बेजा सर्फ कर देते हैं और जब सो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कब हय्या अला खैरी नमल हुआ, कब हय्या अला सलाह हुआ। ऐसे हुसैनी थोड़ी होते हैं। करबला में आइए, मैं दिखाता हूं आपको, अगर देखना चाहते हैं तो और सुनना चाहते हैं तो सुनाता भी। 72 आदमी हुसैन के साथ, जिसमें एक 6 महीने वाला है और एक 80 साल का बूढ़ा है। जंग में बूढ़े नहीं जाते। आज भी मुल्क की फौजों में जवान भर्ती किए जाते हैं, बूढ़ों को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन हुसैन की फौज में बूढ़े भी हैं और 6 महीने का बच्चा भी है, 8 साल वाला भी है, 9 साल वाला भी है, 13 साल वाला भी है, 18 साल वाला भी है, 34 साल वाला भी है। जब इमाम हुसैन ने जमीने करबला पर कदम रखा
تو سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ زمین کربلا نے اپنے رنگ کو تبدیل کر دیا، اور جیسے ہی رنگ تبدیل ہوا گھوڑا رک گیا۔ کوشش کی حسین نے، علم امامت سے جانتے تھے کہ میری منزل یہی ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے گھوڑے تبدیل بھی کیے، لیکن ایک گھوڑا بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسین نے گھوڑے سے زمین پہ قدم رکھا، زمین کربلا نے حسین کے پاؤں کو چوم کے شکر خدا ادا کیا۔ اس کے بعد ایک مشت خاک اٹھائی، اور جب اس کو سونگھا، آدم کے خون کی بو آ رہی تھی، نوح کے خون کی بو آ رہی تھی، ابراہیم کے خون کی بو آ رہی تھی، موسیٰ کے خون کی بو آ رہی تھی، تمام انبیاء کے خون کی بو محسوس کی۔ اس کے بعد اپنی بہن زینب کے سامنے پیش کیا۔ جب زینب نے سونگھا تو جلدی سے ہٹا کے چہرہ کہا، بھیا اس مٹی سے تو آپ کے خون کی خوشبو محسوس ہو۔ حسین نے گھوڑے تبدیل کر کے یہ بتائے کہ دیکھو، جو جانور معصوم سے منسوب ہو جاتا ہے وہ جانور بھی معصوم کی منزل کو پہچانتا ہے۔ بڑا با وفا گھوڑا تھا حسین کا، اتنا با وفا تھا کہ جب آخری مرتبہ حسین ابی ذوالجناح کی سواری آئے گی، آپ زیارت کریں گے، حسین آخری مرتبہ جب جانے لگے تو پاؤں سے سکینہ لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، نہ لے جا میرے بابا کو، میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ جوانوں کے لیے مصائب ابھی پڑھوں گا، تھوڑا تعارف کرا دیتا ہوں، ابھی ذوالجناح کی سواری آ رہی ہے، ذوالجناح دیکھیں گے، زیارت کریں گے۔ ایک 4 سال کی بچی ہے، اپنے بابا کے گھوڑے سے کہہ رہی ہے، اگر تو میرے بابا کو لے جائے گا تو میں کس کے سینوں پہ سوں گی؟ تو تو جانتا ہے نا مجھے باپ کے علاوہ کسی کے سینے پر نیند نہیں آتی، میں نہیں سوتی باپ کے بغیر۔ اور حسین کی بھی کیفیت یہی ہے، حسین کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ کیا تھا؟ حسین نے کوشش کی، ایڑ لگائی، آگے نہ بڑھا۔ حسین نے کہا، اے میرے وفادار گھوڑے، میں جانتا ہوں کہ تو تھک گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بار بار میدان میں آتے جاتے تھک گیا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج میں تیری آخری سواری ہوں، بس مجھے مقتل میں پہنچا دے، لانے کی ذمہ داری تیری نہ ہوگی، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا زمین کی طرف تو دیکھیے۔ جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ سکینہ پاؤں پکڑے ہوئے کہہ رہے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین جلدی سے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، سکینہ تو نے رخصت تو کر دیا تھا نا، پھر کیوں آ رہی ہو؟ کہا بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پر ایک بار اور سلا دیجیے، آخری مرتبہ مجھے سینے پر اور سلا لیجیے۔ حسین نے زمین کربلا پر لیٹ گئے، حسین اپنی بچی کو اپنے کلیجے پر لٹا لیا، سینے پر سکینہ نے سر رکھا۔ حسین نے تلقین کرنا شروع کی، سکینہ چند لمحوں کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، سکینہ پھوپھی کو پریشان نہ کرنا، اگر اشکیا پانی نہ پینا ہے تو بار بار پیاس کا شکوہ نہ کرنا، سکینہ صبر کرنا، سکینہ چادر چھن جائے گی صبر کرنا، خیمے جل جائیں تو صبر کرنا۔ سکینہ سن رہی ہیں، جب سن چکی تو جناب سکینہ کہتی ہیں بابا اتنا بتا دیجئے یتیم کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا بابا کہ میں یتیم ہو گئی؟ حسین طلب کے کہتے سکینہ جب شمر تمہیں تماچے مارے تو سمجھ جائے۔ خدا آپ کو کسی کا بہت روئے گے انشاءاللہ، اطمینان سے پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر یہی اسباب وفا ہے، یہی ذوالجناح ہے۔ جب حسین شہید ہو گئے تو حسین کے خون میں اپنی پیشانی تر کی، اور تر کرنے کے بعد در خیمہ پر آ کے ایک دردناک آواز دیتا ہے تو سب سے پہلے دوڑی ہوئی سکینہ آتی ہے، لجانے پر ان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھتی اتنا بتا دے کہ پتے سب میرے بابا کو پانی ملاتا ہے کہ نہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह इन आवाजों को सलामत रखे। परवरदिगारा रोने वालों की हर जायज तमन्ना को पूरी फरमा दे। परवरदिगारा जितने गिरिया करने वाले हैं ना, इन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। परवरदिगारा तो जो हुसैन के गम का वास्ता, सकीना की यतीमी का वास्ता जो साहिब औलाद नहीं है, परवरदिगारा उनकी आगोश को औलाद नरीना से भर दे। परवरदिगारा हमारा भी ऐसा हुसैन सबसे पहले सकीना आई, गजामे फरस पे हाथ डाला, बताओ मेरे बाबा को पानी मिला था कि नहीं। उसके बाद ज़ैनब आई, जैसे ही ज़ैनब आई है घोड़े ने सर को झुका लिया, शायद अपनी बेज़बानी में कहा हो, ए शहजादी मैंने अपने सवार को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं न बचा सका। यह हुसैन की सवारी है जिसे सुल्ताना कहते हैं। इसके बाद झूले की सवारी आ रही है। झूला किसका उठता है? 6 महीने वाले का। 6 महीने का बच्चा दुश्मन को भी नहीं पहचानता, दोस्त को भी नहीं पहचानता। अभी इसे ये मारिफत नहीं है कि मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा चचा कौन है। उस बच्चे का झूला है जो 3 दिन का भूखा प्यासा था और सवार इतनी खुश थी कि जब होठ पे आती थी तो सवार होठ से चिपक जाती थी और ये देख के सकीना दर्द भरे लहजे में कहती थी, ए नाना, अरे मेरा भैया कितना प्यासा है। उसके बाद आपके सामने जो छवि आ रही है उसे ताबूत कहते हैं और ये ताबूत जनाब अली अकबर है। 2-4 फिक्रे मसाइब के। 18 बरस का कड़ियल जवान बेटा जिसकी शादी की तमन्ना लिए हुए मदीने में सुगरा गिरिया कर रही है। एक जवान बेटे का गम कितना होता है, शहादत नहीं पढ़ूंगा। एक जवान बेटे का गम कितना होता है आप सुनना चाहेंगे? बाप तो बहुत जल्दी सब्र कर लेता है लेकिन मां, और वो भी अगर किसी मां का अकलौता बेटा जवान हो। करबला में उम्मे लैला पर क्या गुजर गई अरबाब आज़ाद, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप तसव्वुर फरमाइए सिर्फ उम्मे लैला पर क्या गुजर गई। उम्मे लैला का अकलौता बेटा था, ज़ैनब ने परवान चढ़ाया था। ज़ैनब ने वक्त रुखसत कहा था, बेटा मेरे तो दिल में बड़ी तमन्ना थी मैं तेरे सिर पे सेहरा सजाऊं, तुम्हारे लिए एक दुल्हन ढूंढ के लाऊं, तेरे ब्याह की तमन्ना थी बेटा, तू मख्तल में जा रहा है, जा बेटा हुसैन पर तेरे जैसे अगर 18 अकबर होते ना तो मैं ज़ैनब हर अकबर को कुर्बान कर देती। अरबाब ऐसा माँ को कितना गम था। माँ कलक में सिसकियां ले लेके रोती रही। करबला में भी रोई, शाम में भी रोई, कूफा में भी रोई। रिहाई मिली तो फिर कब्र अली अकबर पे आके गिरिया किया और फिर उसके बाद जब मदीने में आई सिसकियां ले लेके अकबर को याद करके उम्मे लैला रोती रही। आखिरी फिक्रा अरबाब ऐसा तसव्वुर कर लीजिएगा। हाँ, जब मदीने में आने के बाद पहली ईद आई है, मदीना जब पहुंचे अहले हरम और पहली ईद, आपके यहां भी दस्तूर है ना कि जब पहली ईद आती है तो रिश्तेदार के घर जाते हैं ना तसल्ली देने के लिए, कुछ तो होते तहाइफ लेके जाते हैं ना। जब पहली ईद आई है जनाबे ज़ैनब उठी, उम्मे कुलसूम चलो भाई लैला के घर चलते हैं, जरा तसल्ली दे देते हैं, पहली ईद आई है। कुछ लेके चली, जनाबे ज़ैनब पहुंची, क्या देखा? खिड़की के पास बैठी हुई टकटकी लगाए हुए मस्जिद की तरफ देख रही है। तसव्वुर फरमा लीजिए, मस्जिद की तरफ देख रही है। ज़ैनब ने आवाज लगाई, भाभी। उम्मे कुलसूम ने कहा, भाभी लगता है उम्मे लैला अब इस दुनिया में नहीं है। एक मर्तबा शाना झिझोड़ा भाभी, एक मर्तबा उम्मे लैला ने तलब पे कहा, कब आ गई शहजादियां, आप लोग कब आ गई? मैं तो महब हो गई थी। एक मर्तबा
जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी अकबर की याद ज्यादा आ रही है। उम्मे लैला मुंह से कुछ न बोल सकी, उंगलियों का इशारा किया। अब जब जनाब ज़ैनब ने मस्जिद में देखा, क्या देखा, दोनों जवान गले मिल रहे थे। अरे लैला तड़प गई, काश मेरा भी बेटा आज होता, अपने दोस्तों के गले मिलके ईद की मुबारकबाद देता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म व तस्लीम